رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ آج 29 جولائی یہ یوم وصال ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک عظیم شیخ، ہمارے شیخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے فیض کے ایک عظیم قاسم حضرت امام جعفر صادق کے اس سلسلے کے فیضان کو تقسیم کرنے والی ایک عظیم شخصیت حضرت عبدالخالق قشتوانی، حضرت محمود فغنوی، حضرت عبید اللہ احرار، حضرت امیر قلال، حضرت سید بہاء الدین نقشبند، حضرت باقی باللہ اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سے لے کر حضرت خواجہ فقیر محمد سے لے کر حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے عظیم قاسم حضرت سیدنا خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح لوگوں کے دلوں میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام انہوں نے پلائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا درس دیا، جس طرح عقائد و نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے ساری زندگی اپنی خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کا صدقہ حضرت کی اپنی تمام خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے فیضان سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں بڑے بڑے منصب ہوتے ہیں، دنیا داری کے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، دنیا کے بڑی بڑی وزارتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے منصب ہوتے ہیں، وقتی طور پہ ان کی بڑی پھوپھاں ہوتی ہے، یعنی وقتی طور پہ ان کا بڑا ڈنکا بجتا ہے، وقتی طور پہ بہت ان کو جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے، لیکن جیسے ہی منصب گیا ساتھ ہی ساری وقار چلا جاتا ہے۔ وہی لوگ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وقت ہے کہ ان کا حکم رواں ہے، جو وہ حکم کر رہے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، پورا ان کا ڈنکا بج رہا ہے، عہدہ گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا رنگ جو ہے یہ ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے اس میں، یہ دنیا کے جو رنگ ہوتے ہیں ان میں کشش ضرور ہوتی ہے،
لیکن وہ کشش وقتی ہوتی ہے، ایک وقتی کشش ہوتی ہے، وقتی طور پہ انسان کی بلے بلے ہوتی ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے بڑے اس کی دریوزگری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی وقت گزر جاتا ہے، جیسے ہی وہ منصب چلا جاتا ہے، کوئی ان کو دیکھنے کو یا سلام کرنے کو یا پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دنیا کا رنگ ہے، ایک دنیا کا رنگ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، بتاؤ ذرا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ آپ دنیا بھر میں چیلنج کرتا ہوں، ہر رنگ کو جا کے دیکھ لو، ہر رنگ کو آزما کے دیکھ لو، ہر رنگ کو دیکھ لو۔ دنیا کی تاریخ، مورخ نے ہر دور کی تاریخ لکھی ہے نا، ہر رنگ کو دیکھ لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر اس سوال کو اپنے آپ سے کرو کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ بتاؤ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے 5 بادشاہوں کا نام گنوا سکتے ہو؟ 4 بادشاہوں کا نام گنوا سکتے ہو؟ ایک کسی بادشاہ کا نام گنوا سکتے ہو سیدنا غوث اعظم کے دور کا؟ لیکن سیدنا غوث اعظم کا نام کہاں نہیں لیا جا رہا۔ حضرت باقی باللہ کے دور کے بادشاہ کا نام گنوا سکتے ہو؟ تمہارے علاقے میں حضرت باقی باللہ کا جب دور تھا تو کس کی حکومت تھی یہ بتا سکتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، آپ کے اجداد میں اس وقت کون صاحب زندہ تھے یہ بتا سکتے ہو؟ کسی کو نام نہیں پتا ہوگا۔ ظاہر ہے دادا پردادا سے آگے کس کو نام پتا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یا تو ہوتا ہے نا جو جس طرح شجر لقے ہوتے ہیں جن تو اس طرح اور بات ہے، عام آدمی کو کہاں پتا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی اعتبار سے کسی بادشاہ کا، کسی گورنر کا، کسی بڑے سے بڑے وزیر کا، کسی بڑے سے بڑے صنعتکار کا نام کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ عبد الکریم کے دور میں کون وزیر اعظم تھا؟ حضرت خواجہ عبد الکریم کے دور میں کون صدر تھا؟ حضرت شاہ نقشبند کے دور میں کس کی حکومت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں کس کی حکومت تھی؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا نا۔ یہ دنیا کے 4 دن کے رنگ ہوتے ہیں، جب یہ رنگ اتر جاتے ہیں تو نشہ بھی اتر جاتا ہے، جب یہ رنگ اتر جاتے ہیں وقت گزر جاتا ہے تو لوگ ان کو بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن بتاؤ، ان بندگان خدا کا نام دنیا جپ رہی ہے یا نہیں جپ رہی؟ ان بندگان خدا کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا؟ یہ دنیا میں بھی عزت ان کی قائم ہے۔ لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اللہ کا ولی ایک جگہ پر بیٹھا دین کا درس دے رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بادشاہ وقت ہے جس کی حکومت کا توتی بول رہا ہے۔ دنیا تو اس کی اچھی ہے نا بھائی، اس بیچارے کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن جب وقت گزرتا ہے اس بادشاہ کا نام کسی کو یاد نہیں رہتا۔ لیکن ان بندگان خدا کی عزت دنیا میں بھی قائم ہے، قیامت کے دن بھی ان کی عزت قائم ہوگی، اور جنت میں بھی ان کے چمکتے چہرے ان کے تقویٰ کے گواہ ہوں گے۔ یہی تو اللہ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی کہ اگر اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ اللہ والے بیچارے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ چٹائیوں پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، یا جو ہے وہ سارا دن تبلیغ بھی کرتے ہیں پھر کچھ کما کے گزارا کر لیتے ہیں، یا جو ہے یہ بیچارے پس رہے ہوتے ہیں بعض اوقات حالات میں، بعض اوقات معاملات میں، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ تو موجیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا دار عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں یا ان کی قبول ہوتی ہیں؟ یہ بیچارے ایسی زندگی گزارتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ عزت اور آبرو کے ساتھ، بھرم کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا والوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک دنیا کا آدمی ہے جو ہے وہ جوا بھی کھیلتا ہے، سود بھی کماتا ہے، رزق حرام سے کماتا ہے، اپنی عیاشیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایک بندہ ہے مزدوری کرتا ہے۔ اللہ کا ولی صرف کسی ولی کے گھر میں پیدا ہونے سے انسان نہیں ہوتا، اللہ کا ولی صرف کسی اگر ولی کے گھر میں پیدا ہوا تب نہیں ہو سکتا۔ ایک آپ کے علاقے میں جو موچی بیٹھا ہے نا، آپ کو کیا پتا کہ وہ بھی ولایت کے کسی درجے پر فائز ہو، کسی ولایت کے اونچے درجے پر فائز ہو۔ ولی ہونے کے لیے بیعت کرنا ہی ضروری نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے پیر طریقت ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا رنگ چڑھا دے، سمجھا رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا رنگ چڑھا دے۔ تو آپ بولو کہ بھئی
موچی بھی بیٹھا ہوا جو ہے وہ آپ کو کیا پتا کہ کس مقام میں ولایت پر فائز ہو. حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ, ہاتھ سے کام کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. بڑے غور سے توجہ کرنا ہے. بندہ بولے گا بھئی وہ مسجد میں آتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, ساری زندگی دن بیچارہ جو ہے وہ دھوپ میں مزدوری بھی کر رہا ہوتا ہے, پھر رات کو بھی بستر کو چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے. رات جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کے حضور آہو بکا کر رہا ہوتا ہے. حالات اس بیچارے کے ایسے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مہینے کی روٹی پوری نہیں کر سکتا اپنے گھر کے لیے, اور دنیا دار جو حرام کما رہا ہے اس کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ گننے کی فرصت نہیں ہے, پیسہ گننے کا وقت نہیں ہے. اس کے حالات اچھے ہیں اور اس کے حالات برے کیوں ہیں؟ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اچھے حالات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھے حالات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ اچھا حال کہتے کس کو ہے؟ آپ اچھا حال اس کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی حرام کما کے, ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے, رات کو نشہ کر کے جو ہے وہ بستر پر جانوروں کی طرح گر کے سو جائے اور پھر صبح اٹھ کے اپنی وہی زندگی گزارے. آپ کے نزدیک وہ حال اچھا ہوگا. ہمارے نزدیک وہ حال اچھا ہے کہ جب صحابی سارا دن مزدوری کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ہاتھ کھردرے ہو چکے ہیں, ہاتھ خراب ہو چکے ہیں, حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے. تمہارے نزدیک اچھا حال وہ ہوگا جو سونے کے بستر پر سوتا ہو, اور ہمارے نزدیک اچھا حال وہ ہے جو جھونپڑی میں سوتا ہو لیکن سو کے مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا ہو. تمہارے نزدیک وہ حال اچھا ہوگا جو دنیا داروں میں مگن ہوتا ہے اور دنیا کے نشے میں مگن ہوتا ہے. ہمارے نزدیک وہ حال اچھا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے. اچھا حال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا حال یہ نہیں ہے صرف کہ انسان دنیا میں 4 دن اچھے پیسے میں گزار لے. اچھا حال یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے. اچھے حال کی تمہارے ہاں ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا حال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اچھے حال کی ڈیفینیشن یہ ہے تمہارے نزدیک اچھا حال صرف یہ ہوگا کہ تمہاری صدا پہ دنیا دار لبیک کہہ دے. ہمارے نزدیک اچھا حال یہ ہے کہ جب وہ ساری زندگی غریب مزدوری کر کے رات کو مصلی پہ اٹھ کے یا ربی کہتا ہے تو لبیک یا عبدی کی آواز اسے آیا کرتی ہے. تمہارے نزدیک اچھا حال وہ ہوگا جس کو تم حال کہہ رہے ہو. ہمارے نزدیک تو وہ حال اچھا ہے کہ جب وہ غریب بندہ بھی اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کے نماز میں بیٹھتا ہے اور السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے تو حضور علیہ السلام کا جواب اپنے کانوں سے سنا کرتا ہے. اچھے حال کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہوگی. اللہ اکبر. یہ 4 دن میں اچھا حال کیا کرنا ہے صرف دنیا کے اعتبار سے. اللہ سب کو دنیا میں بھی اچھا رکھے, لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس آخرت کے اچھے حال کی توجہ کرو جس نے سارے کبھی ختم نہیں ہونا. اللہ اکبر. صبغۃ اللہ, ان پر اللہ کا رنگ ہے. یہاں امام قرطبی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اے دین اللہ, اس سے مراد اللہ کا دین ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے, جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے, جو ایمان جس کو مل جاتا ہے یہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جو بھی دار اسلام میں داخل ہوتا ہے, جو بھی مسلمان ہوتا ہے, جو بھی اسلام میں آتا ہے اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. یعنی دنیا کے رنگوں سے بدل کے یہ یہود, اس کی جو ہے وہ تفسیر میں مفسرین نے لکھا نا کہ یہود و نصارہ کے ہاں یہ رسم تھی کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تھا یا ان کے مذہب میں جاتا تو اس کے اوپر زرد رنگ پھینک دیا کرتے اور کہتے کہ اس پر یہود کا رنگ چڑھ گیا ہے یا اس پر نصارہ کا رنگ چڑھ گیا ہے, اس پر زرد رنگ پھینک کے یہ کہا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بھلا کوئی رنگ ہے؟ زرد رنگ پھینکتے ہو اور بولتے ہو ان پہ یہود کا رنگ چڑھ گیا, ان پہ نصارہ کا رنگ چڑھ گیا, یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ. اس سے مصداق اول حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور پھر اپنے اپنے درجے پر ہر مومن ہے. سب سے پہلے اس کے مصداق اول اہل بیت و صحابہ ہیں. فرمایا صبغۃ اللہ, ان پر اللہ کا رنگ ہے. تم پیلا رنگ پہن کے کہتے ہو اس پہ یہود کا یا نصارہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے غلاموں کو دیکھو صبغۃ اللہ, ان پر اللہ کا رنگ ہے. دیکھو نا ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ سب سے پہلے اس سے مراد اسلام ہے. آج جن کے یوم ہے عرس تو حضرت والا کا سپٹمبر میں ہوتا ہے. آج جن کا یوم وصال ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نہ صرف خود اسلام پہ قائم, نہ صرف خود اسلام پہ قائم, بلکہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہوگا, دار اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر اس سے مراد ایمان ہے. فرمایا کہ پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو جتنا ایمان میں کامل ہوگا
یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پہ جتنا کامل ہوگا اتنا اس پر اللہ کا رنگ ہوگا۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ خود تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایمان کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جایا کرتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے سینے میں بڑھ جایا کرتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت خواجہ خواجگاں کی مجلس میں کوئی بیٹھے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ بڑھ جائے۔ پھر کہا اس سے مراد ذکر الہی ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اس پر اتنا زیادہ اللہ کا رنگ ہوگا۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن کی زندگی کو دیکھو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو یا رات ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو جہاں وہ تبلیغ دین کی خاطر گئے ہوں، اللہ کے ذکر سے علاقے گونجا کرتے، اللہ کے ذکر سے وادیاں گونجا کرتی۔ آپ کی سیرت کو بیان کرنے والوں نے کہا، میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے بھی سنا، کہ صرف یہ نہیں کہ اسی مجلس میں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر، جتنی دیر مجلس ہوتی اللہ کا ذکر جاری رہتا، جتنی دیر مجلس میں برخاست نہ ہوتی اللہ کا ذکر وہاں لوگ مصروف رہتے۔ تو صرف خود ذکر میں مصروف نہ ہوتے بلکہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑتا۔ آپ نے اپنی عبادت و اطاعت کے ذریعے، آپ نے ذکر و فکر کے ذریعے، صوم و صلات کے ذریعے، ریاضت و مجاہدات کے ذریعے، علم و عمل کے ذریعے اللہ کا وہ قرب پایا کہ اللہ نے حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی محبت کا وہ رنگ چڑھایا جسے دنیا آج بھی ملاحظہ کر رہی ہے، جسے دنیا آج بھی دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ اللہ اکبر! آج دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، صبح و شام لوگ ان کے مزار مبارک پہ بھی حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، یورپ میں جاؤ یا امریکہ میں جاؤ، جہاں بھی حلقہ ہوتا ہے آپ کے محبت کرنے والوں کا، سینکڑوں نہیں، دیار کفر میں بھی، دیار غیر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس حلقے میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ساری دنیا کو پتا ہے، سب کے سامنے ہے۔ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دل میں محبت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو خود ہی دین اسلام کے ساتھ نہیں جڑے بلکہ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے چلے گئے۔ عقیدہ توحید میں کامل، کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ رسالت میں کامل، کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ رسالت سے جتنے بھی عقائد منسوب ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے یا جتنے بھی عقائد عقیدہ رسالت سے ساتھ منسلک ہے، سب پہ کامل اور کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں تو اس کے مقابلے میں اس کے مطابق بھی کامل عقیدہ کسی کمپرومائز کے بغیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ہوں تو ان سے محبت، ان سے مودت، ان سے احترام، ان کی اتباع کا بھرپور عقیدہ اور ان کے بارے میں مضبوط اور بھرپور عقیدہ جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور صرف جو ہے ہم بھی فرمایا کرتے، دعا بھی فرمایا کرتے آنے والے کے لیے، اس کو تعویذ بھی دیا کرتے، لیکن خانقاہ کے معاملات یہاں تک محدود نہیں رکھے بلکہ جو آتا اس کو علم دین سکھایا کرتے، جو آتا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب بتایا کرتے، جو آتا اس کو بتایا کرتے۔ کوئی دنیا لینے آتا اس کے لیے بھی دعا کیا کرتے لیکن اس کو ساتھ دنیا کی حقیقت بھی بتا دیا کرتے۔ جو آتا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دیا کرتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم پر اللہ کا رنگ ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا سے گئے عرصہ گزر گیا علم کو اور دیگر بزرگان دین کو، لیکن آج بھی دنیا ان سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتی ہے۔ حضرت حرم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جب کوئی بندہ صدق کے دل سے اللہ کی طرف جھکتا ہے تو لوگوں کے دل اللہ اس کی طرف جھکا دیتا ہے۔ جب کوئی صدق کے دل سے اللہ کے حوالے دل کر دیتا ہے اور اپنے دل سے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے۔ حدیث بخاری ہے نا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے تم اس سے محبت کرو، پھر صرف جبرائیل کو حکم نہیں ہوتا، ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے سب ملائکہ اس سے محبت کرو۔ صرف ملائکہ تک بات نہیں رہتی بلکہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ زمین پر اترو اور لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب موڑ دو۔ آج کتنے لوگ، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ان بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اکثر ایسے بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں جن کی تصویر بھی نہیں دیکھی لیکن ان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ان پر جان بھی دے دے۔ آج کوئی اپنے سگوں سے اتنا پیار نہیں کرتا، یعنی سگے رشتوں سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا، کوئی سگے رشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتا
جتنا دنیا ان بزرگان دین سے پیار کرتی ہے، نہ دیکھا، نہ ملے، نہ کوئی دنیاوی مقصد، نہ کوئی دنیاوی یا خونی رشتہ۔ پھر بتاؤ نا اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اس محبت کی بنیاد یہ حدیث ہے جس کو امام ابن حبان بھی بیان کر رہے ہیں، حرم بن حبان بھی بیان کر رہے ہیں، جس کا مفہوم کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے اپنے دل سے جھک جاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیا کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف جھکا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جتنا مقام ملا حضرت خواجہ حبیب الرحمان کو، یا حضرت خواجہ عبد الرحمان، یا حضرت خواجہ عبد الکریم، یا سارے مشائخ نقشبند کو، یا سارے مشائخ چشت کو، یا تمام سلاسل کے مشائخ کو، جس ولی کامل کو جو مقام ملا وہ حضور علیہ السلام کے دین کا دامن تھامنے سے ملا، حضور علیہ السلام کے دین کا علم اٹھانے سے ملا، اور حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ جڑ جانے سے ملا۔ یاد رکھنا، اللہ کا رنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو انویزیبل نہیں ہوتا۔ ہم بات کریں ان پر اللہ کا رنگ ہے تو آپ بولو بھئی اب اللہ کا رنگ کیسے نظر آئے گا یار؟ یہ تو یا تصوف کی وہ باتیں جو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، یا یہ طریقت کی وہ باتیں جو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، یا یہ پرانے دور کی ہسٹری کی باتیں یہ اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کا رنگ انویزیبل نہیں ہے، اللہ کا رنگ ایسا نہیں ہوتا جو نظر نہ آئے۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بغوی نے بھی نقل کیا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری میں بھی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کپڑے پہ رنگ چڑھے تو نظر آتا ہے نا، اسی طرح جس پر اللہ کا رنگ چڑھے اس پہ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی اندھا نہ ہو تو اگر کسی سفید کپڑے کو کالا رنگ چڑھا دو تو اس کو نظر آتا ہے، سب کو وہ رنگ چڑھا نظر آتا ہے۔ کہا اسی طرح اگر کسی بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو وہ دنیا کے باقی لوگوں سے جدا نظر آتا ہے۔ اللہ کا رنگ جس پہ چڑھے اس کو دیکھنے کے لیے خاص نظر کی ضرورت نہیں۔ یقیناً مقام اور ولایت کے آگے مقام ایسے ہیں جنہیں خاص نظر ہی دیکھ سکتی ہے، لیکن یہاں صفت اللہ جسے کہا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی خاص بندے ہی نہیں دیکھ سکتے، ہر بندے کو نظر آئے گا جس پر اللہ کا رنگ ہوگا۔ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن تعلیمات اس دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تعلیمات اسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، شریعت مطہرہ کو اپنا لیتا ہے اور اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ کہا یہ وہ خوش نصیب ہے جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، یعنی تمہیں جس پر شریعت کا رنگ نظر آئے سمجھ جاؤ اس پر اللہ کا رنگ ہے، اور جس پر شریعت کا رنگ نہیں ہے وہ اللہ کے رنگ سے دور ہے، اس پر اللہ کا رنگ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھنا ہو کہ کسی پر اللہ کا رنگ ہے یا نہیں تو دیکھو یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ شریعت محمدی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ جو شریعت محمدی کے ساتھ جتنا زیادہ جڑا ہوگا اس پر اللہ کا اتنا زیادہ رنگ ہوگا، اور جو شریعت سے جتنا دور ہوگا وہ اللہ کے رنگ سے اتنا دور ہوگا۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے ضروری ہے اللہ کے رنگ کے لیے کہ انسان حضور علیہ السلام کے دین اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ جڑ جائے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، ان مشائخ کی زندگی کو دیکھو تو سب سے پہلا اور بنیادی درس شریعت محمدی کے ساتھ جڑنا ملتا ہے۔ ہر وقت حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتب میں موجود ہے، ہر وقت اللہ کی محبت میں مصروف رہتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور جو آتا جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا اس کو پہلے نصیحت فرمایا کرتے۔ کوئی دعا کے لیے آئے، کوئی دم کے لیے آئے، کوئی تعویذ لینے کے لیے آئے، کوئی دنیاوی مقصد کے لیے بھی کیوں نہ آئے، اس کو بٹھایا کرتے اور اللہ کی محبت کی تلقین کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے کے لیے جو ہے وہ اس کو تلقین کیا کرتے اور اس کو تبلیغ فرمایا کرتے۔ اکثر آپ سید پور کے جنگلوں میں جا کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ سید پور کے جنگلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہا کرتے۔ سید پور کے جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر! ہر روز فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مراقبہ فرماتے اور اپنے حضرات کو بھی مراقبہ کروایا کرتے۔ ہر روز آپ کی مجلس میں کئی رکوع رات کو تہجد کے وقت امام میں بھی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی۔ ایسا بھی ہوا کرتا کہ ایک ایک رات میں مکمل ختم قرآن کیا جاتا، ایک ایک رات میں 2 نفلوں میں ختم قرآن کیا جاتا۔ حافظ عبداللہ ملتان والے امامت کرایا کرتے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے دین کے جو ہے وہ علوم حاصل کیے، حفظ قرآن کیا،
دین کے علوم حاصل کیے. اس کے بعد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ خود درس قرآن دیا کرتے, خود درس قرآن دیتے اور ساری زندگی درس قرآن دیتے رہے. اور حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں حفظ کر دیا تھا, 80 سال کے قریب عمر ہے, اور اس وقت فرما رہے ہیں کہ آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ قرآن کی تلاوت نہ کی ہو, آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ درس قرآن نہ دیا ہو, لیکن آج بھی جب قرآن کھولتا ہوں تو ایسے اسرار اور رموز میرے پہ نئے نئے کھلتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں قرآن کی پہلی بار تلاوت کر رہا ہوں, پہلی بار قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے مراد کہا الزم دین اللہ, کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا رنگ جس پر جتنا زیادہ ہوگا اس پر اللہ کا رنگ اتنا زیادہ ہوگا. اللہ کا رنگ سے مراد روحانیت, یہ جو تصوف کے معاملات ہیں, یہ جو ولایت کے منازل ہیں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتایا. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بنیادی درس یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرے, اور پھر فرمایا کہ محبت کیسی, کہ اللہ تعالیٰ کا کہا مانے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا فرما رہا ہے وہ کرے, اور جس سے روک رہا ہے اس سے رک جائے. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی کا مقصد یہ کہ لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے, لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جائے. وہ بھی کیسے ہوگا جب حضور کی اتباع کی جائے گی. حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے علم بردار, اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے جو نماز نہ پڑھا کرتا. کھانا کھانے سے پہلے بھی کنفرم کہ جب کھانا پکا رہا ہے کیا نمازی پکا ہے یا نہیں ہے, کیا شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. تو ان تمام بزرگان دین کی زندگیوں کا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے کہ امت کو یہ بتایا جائے, لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو, رسول اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور کی بات مانو. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل فقیری یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں بعض لوگ شریعت سے دور ہوتے ہیں اور فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں جو شریعت سے دور ہے, فقیری کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ فقیر نہیں, وہ شیطان کا مسخرہ ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس یہ ہے کہ انسان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مل جائے, انسان کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملے, اور اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ نجات حاصل کر سکتا ہے اور نہ ترقی حاصل کر سکتا ہے. یعنی آپ نے واضح کر دیا, کوئی دم کرانے آئے, کوئی دعا کرانے آئے, کوئی تعویذ لینے آئے, کوئی حکمت پوچھنے آئے اپنے کام کے لیے میں بہتر کیسے ہو سکتا ہوں, کوئی بھی اگر کسی بھی اعتبار سے خانقاہ میں استفادہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, حضرت خواجہ عبد الکریم اس کو بنیادی اصول بتا رہے ہیں. کسی بھی اعتبار سے ترقی شریعت مطہرہ کو تھامے بغیر نہیں ہو سکتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتی. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں اپنی مسند پر, میری نظر اپنے دروازے پر ہوتی ہے. کوئی آ رہا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرے, کوئی آ رہا ہوتا ہے کہ رزق کے لیے دعا کرے, کوئی آ رہا ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے دعا کرے. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتا ہے میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں اس بندے کا جو آئے اور کہے کہ حضرت مجھے اللہ سے ملا دے, اس بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں جو آئے اور کہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا مقرب بنا دے. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والے کے دروازے پہ جاؤ تو دنیا لینے کی نیت سے نہ جاؤ, اللہ والے کے دروازے پہ جاؤ تو اللہ سے ملنے کی نیت. سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو تھام لے, انسان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دامن تھام لے, انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو تھام لے. جب کوئی اس انداز میں اللہ کا دین سے جڑتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, یحببکم اللہ کی منزل کا مصداق ٹھہرتا ہے. جب کوئی فاتبعونی کی منزل کا مصداق ٹھہرتا ہے, جب کوئی اس انداز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اور سنت کو تھام لیتا ہے,
تو اللہ اکبر، پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام کے فیض کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے حصہ مل جائے، ٹکڑا مل جائے، اللہ اکبر، اس کا ظاہر و باطن نور سے منور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ شریعت مطہرہ کا اسباب میں نے بتایا بنیاد یہ ہوتی ہے، پابندی کرتا ہے، حضور کا کہا نہیں ٹالتا، جو حضور کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ کرتا ہے، جس سے حضور علیہ السلام نے روکا اس سے رکتا ہے. پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ بخاری میں موجود ہے، حدیث قدسی میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی نفل عبادت کے ذریعے، یعنی حضور علیہ السلام کی پھر اتباع کے بھی ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے. ایک اور حدیث کے مطابق میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، ایک اور کہ پھر وہ جو کہہ دے میں اس کو پورا کرتا ہوں، وہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو میں اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں پھر یہ منزل چھوٹی منزل نہیں ہوتی. جب اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو پھر وہ آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن بصیرت میں طاقت کسی اور کی ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سماعت میں طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن تصرف میں طاقت اللہ کی جناب سے آتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی صفات کے ساتھ متصف فرما دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہو، جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا پھر اس میں اور جو کمال آتا ہے، حضرت خواجہ عبد الکریم کے بارے میں آپ کے خلفاء نقل کرتے ہیں نا کہ سفر میں تھے، 4 سدہ جا رہے تھے اور 4 سدہ کے قریب آپ نے ظہر کی نماز کے بعد مراقبہ فرمایا تو آپ وجدانی کیفیت میں چلے گئے اور فرمایا کہ نظر گر خاک پہ ڈالوں ابھی گلزار ہو جائے. کہا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ جب اپنی اس وجدانی کیفیت سے باہر آتے ہیں، مریدین اور خلفاء نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلے میں پریشان تھا، ایک مسئلے میں رہنمائی چاہیے تھی، یہاں نماز کے بعد مراقبہ کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے کوئی دین کا مسئلہ یا کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، میں تحقیق بھی کر رہا ہوتا ہوں اور تحقیق کے ساتھ مراقبہ کرتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے اور جو رہنمائی چاہتا ہوتا ہوں، جیسے حضور کرم فرمانا چاہے کرم فرماتے ہیں اور میری رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم اور دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رکھے. ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے آپ سب کو نوازیں. ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے آپ سب کو نوازیں. باقی سب پوچھ لیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے،
حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، یہ کہ ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت شکر، احسان۔ جولائی دیکھیں، پیچھے جون دیکھیں، مئی میں چلے جائیں، پیچھے چلتے چلے جائیں، جتنے بھی چلتے جائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ خوش نصیب ہیں۔ ہمارے پہ اللہ کریم کا یہ کرم، اس میں ہماری کوئی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، شکر احسان ہے کہ شب و روز وقت گزر رہا ہے تو اس کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ایسا وقت گزر رہا ہے جیسے ابھی قبلہ صاحب فرما بھی گئے، خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے کہ جو وقت اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزرے، اس کی رضا کے حصول کی خاطر گزرے، وہی وقت ہمارا اپنا ہے، اور وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے عین مطابق جب آپ نے فرمایا کہ وقت کو قیمتی بناؤ اپنے لیے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب عرض کی کہ کیسے قیمتی بنائیں، کیا ذریعہ ہوگا اپنے وقت کو اپنے لیے قیمتی بنانے کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی وقت گزارو وہ ایسے گزارو کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے عین مطابق ہو، کاروبار میں ہو، آفس میں ہو، اللہ کی یاد میں ہو تو وہ بھی خالصتاً اس کی خاطر ہو، یاد بھی اس کی، جو بھی وقت گزرے اس کے لیے گزرے۔ اور یہ نظام، خانقاہی نظام اب سکھاتا ہی ہے، اور جن کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں جس ہستی کا، قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل، ان کی جانب دیکھیے، ان کے درس قرآن سنیے یا حدیث مبارکہ کے اوپر جب آپ الحمدللہ
اس کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ بولتے، لوگوں کو اس طرح بلاتے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی لمحہ میں نے اپنے شیخ کی زندگی کا ایسا نہیں دیکھا. اور وہ فرمایا کرتے میں نے اپنے شیخ کو ایسے دیکھا. ان کے شیخ فرماتے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو سینکڑوں برس سے، الحمدللہ صدیوں سے یہ سلسلہ اور سلاسل ہے ہی ہوتے ہیں، کہا ہی جس کو جاتا ہے کوئی بھی سلسلہ ہے، وہ سلسلہ وہ طریقت لے کے صرف ایک ہی طرف جاتی ہے، اور وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ابھی قبلہ صاحب تشریف لے جائیں گے 2 منٹ میں، ہم آگے بڑھیں گے. میں اپنے شیخ کے بارے میں کہ آپ کے خوبصورت ترین فرمودات اگر ہم سامنے رکھتے نا، تو سب سے پہلے جو میرے پیر و مرشد نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھرا. پھر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو آداب سکھائے. پھر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو مدینہ پاک کے حوالے سے ہماری تربیت کی، جس زاویے سے بھی چلتے جائیں آپ کو ایسے ہی لاسانی نہیں کہا جاتا، اور آپ واقعی ہر چیز میں اس کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے لاسانی. آپ کی اگر کرامات کی طرف دیکھا جائے تو ہر سنگی کے پاس ادھر پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ادھر الحمدللہ سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو دیکھیں ایک سنگی اس وقت اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے بارے میں بات کرے. وقت محدود ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو خیرات ملی تھی نا، جو آپ کے پاس محبت تھی. بے شمار سنگی آتے ادھر دور دراز سے سفر کر کے طے کر کے آتے کہ اب ہم نے اس دفعہ جانا ہے تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ضرور کرنی ہے، اس معاملے پہ ضرور دعا کے لیے عرض کرنی ہے. بے شمار اب بہت کم سنگی رہ گئے. ادھر لالا بشیر بیٹھا ہے، بہت کم رہ گئے سنگی چلے گئے. آپ کے پاس آنے کے بعد ہر سنگی یہ کہتا کہ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو، ٹھیک ہو، سب خیریت سی، سارے ٹھیک ٹھاک، وہ کلمہ پڑھ کے کہتے تھے کہ ہم بھول ہی جاتے کہ ہم کیا پریشانی لے کے آئے تھے، کس چیز کے کس مسئلے کے لیے آئے تھے. ہمیں آپ کے وہ 2 جملے جو ہیں نا وہ ادھر لے جاتے کہ وہ محبت ہمیں کہیں ملتی نہیں تھی. پھر میں اس لیے یہ 2-4 باتیں کر رہا ہوں کہ یہ طریقت کس کو کہتے ہیں. طریقت یہ روحانی ماحول ہمیں کدھر لے کے جاتا ہے. یہ تربیت گاہیں ہوتی ہے، ادھر سے تربیت کی جاتی ہے، اور ادھر رہنے والا ہر فرد اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی تربیت گاہ میں آئے تو اس کا کریکٹر، اس کی زبان، اس کا گمان، اس کے خیالات سب کے سب ایسے ہوں اور اس کے پیچھے صرف محبت ہو. طریقت میں اس جگہ جب تربیت کی جاتی ہے تو سختی نہیں ہوتی، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ہوتا ہے. بہت پیار کے ساتھ پیغام دین کا دیا جاتا ہے. اور یہ کدھر کا پیغام ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عرفہ والا پاک دربار کا پیغام ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. آج چھوڑے اس بات کو، آج کو میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ کا یوم ہے. آپ ہر سنگی یہ کہتا تھا، خواہ وہ ملک میں رہتا ہے یا کسی غیر ملک میں رہتا ہے، ہر سنگی کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ جتنی قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں کسی سے کرتے نہیں. انجی ہوتا سی نا پانی سستے تک رہے تھی ایسو
اسی طرح تھا ہوتا تھا نا ایک کا دعویٰ، ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ جتنی میرے ساتھ محبت ہے شاید کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ قبلہ گھومن صاحب یہ پریکٹیکلی ان بچوں کو ساتھ بات کرنے کے لیے، ایک بار میرے شیخ اکثر ٹرین سے سفر پر آتے ہوتے تو پلیٹ فارمز بھرے ہوئے ہوتے، بائی روڈ آ رہے ہوتے، یہ غور سے سننا بیٹا کہ وہ ہمیں دے کے کیا گئے ہیں۔ آپ ایک بار ملتان سے تشریف لا رہے تھے جگہ جگہ رکتے ہوئے، جب آپ لاہور پہنچنا تھا تو لاہور میں اس وقت اتنا لاہور نہیں ہوتا تھا جب جیسے اب ہو گیا ہے غالباً، کیوں حاجی سعید صاحب سمنا آباد تو بد گئے تھے، لاہور نہیں ہوتا سی، یہی آخری آبادی ہوتی جی۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائے چوبرجی وغیرہ، یہ نئی اب پھیلتی چلی جا رہی ہیں آبادیاں۔ چوبرجی میں دوست انتظار کیا کرتے تھے، میں اگر آپ کو یہ سمجھا پاؤں کہ طریقت دیتی کیا ہے، کیا سکھاتی ہے، کسی کے گروان پہ ہاتھ ڈالنا نہیں سکھاتی، کسی کو کسی صورت بھی ذلیل کرنا نہیں سکھاتی، یہ خانقاہی نظام ہے اس چیز کا نام۔ آپ تشریف لا رہے تھے تو سنگی اکٹھے ہو رہے تھے چوبرجی لاہور کے، کہ ادھر سے آئیں گے ادھر سے گزریں گے، تو سب اکٹھے ہو رہے تھے کہ ادھر مل لیں گے ایک ہی جگہ۔ ادھر وہ جو بازار تھا چوبرجی کا تو بڑی بڑے روڈ بن گئے، یہ چھوٹی سی ہوتی تھی، آس پاس دکانیں۔ ایک سنگی آیا جو سب سے پہلے پہنچا، جب دوسرا سنگی آیا نا، اس نے جو پہلے آیا ہوا تھا وہ اس سے ایسے ملا جیسے عید کا دن ہوتا ہے، گلے لگا کے کیسے ہے ٹھیک ہے۔ آس پاس جو دکاندار تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر تیسرا آیا تو وہ دو اسے ایسے ملے، تجھ کب کے بچھڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھ رہا پانی لے آؤں ادھر سے، کوئی بوتل اٹھا لاؤں پانی پئیں گے، کچھ اچھی جگہ تھی جدھر کھڑا تھا ادھر اسے لانے کی کوشش کی۔ غرض کہ چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھواں آیا، یہ سب کے سب آپس میں ایسے مل رہے ہیں، آپس میں ہم ایسی محبت ہے، ایسی کیفیت ہے کہ وہ جو دکاندار انہیں دیکھ رہے تھے وہ ان سے متاثر ہوئے۔ وہ آئے، جب وہ بوتل لینے گیا اس نے پوچھا، یا کسی کے لیے کوئی اور چیز لینے گیا، وہ سارے اٹھ کے ان کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کون لوگ ہیں اور کس لیے ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے شیخ کا ادھر سے گزر ہونا ہے، ہم ان کے انتظار میں ہیں، وہ بائی روڈ ان کی گاڑی ادھر سے گزرے گی تو ہم نے ان کی زیارت کے لیے، ان کے ملنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بیٹا انہوں نے میرے شیخ کو دیکھا نہیں تھا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے ان دوستوں کی اس کیفیت کو دیکھا، بغیر دیکھے، بغیر پوچھے کیا نام ہے ان کا، کدھر ہوتے ہیں، بغیر دیکھے، یہ سب میں عیدگاہ میں رہنے والوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ ادھر لوگ آتے ہیں، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے، شب و روز آپ کو پتہ ہے لوگوں کا کس طرح سلسلہ جاری ہے، آپ کا کس رنگ میں رنگ درگا جاتا ہے۔ جو قبلہ صاحب بات بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ملے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا پیر بھائی بننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم آپ کے پیر بھائی بن سکتے ہیں، کہ جس نے آپ کی یہ تربیت کی ہے وہ بندہ کیسا ہوگا، خود جس نے آپ کو اس محبت میں غرق کر دیا، اس طرح ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہو، اس طرح پیار کر رہے ہو، تو وہ شخص، اسے ہمیں دیکھنے کی نہیں ضرورت، ان کے ہاتھ میں ہمیں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے۔ خانقاہی نظام یہ ڈنڈا بھی نہیں ہے، یہ سختی بھی نہیں ہے، یہ گالی بھی نہیں ہے، یہ تنگی بھی نہیں ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے لوگ ادھر رجوع کرتے ہیں۔ اس طرف آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ادھر آئے اور دل کو صاف کر لے، باہروں صابن نال شیمپو نال نہیں، اس کے اندر سے اس کی صفائی، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تمہارے
جسم کا ایک لوتھرا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، اگر وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ساری فاقے، سارے ایکسرسائز، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اسے روزے کا نام دیں یا نماز کا نام دیں۔ عرض کی گئی کہ وہ کون سا حصہ ہے ہمارے جسم کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے شیخ اکثر بیان فرمایا کرتے، جب تربیت فرماتے نا تو تربیت بھی اس کی سارا دار و مدار اس کے ساتھ ہے۔ آپ فرمایا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ ادھر خانقاہی نظام میں اصل میں ساری توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے کہ سانس اندر جائے تو دل بولے اللہ، باہر آئے تو ہو، اور ہو کی ضرب دل پہ جا کے لگے، دل کی طرف دھیان رکھنا۔ دل جو دم غافل سو دم کافر، اس حد تک تو اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس طرح نہیں چھوڑنا کہ غفلت میں جائے، یا ہر وقت اس کی یاد میں رہے، اس کے پیار میں رہے۔ تو جب بندہ یہ حاصل کرتا ہے نا، اصل اس طرف چلتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا صحیح پیار آ جائے، صحیح محبت ہو جائے، اور پھر اس کا دل سخت رہے، پھر اس کا دل زنگ آلود رہے، پھر خود بخود، کیونکہ یہ اس کے تعلق کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم ہے نا، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ کریم ہے نا، وہ کرم فرماتا ہے۔ تو جب تعلق آپ کو اس سے جڑتا ہے نا، کہ جب ہر وقت نظر اس کی طرف ہوتی ہے، خیال اس کی طرف ہوتا ہے، تو قدرتی طور پہ انسان کا دل اس رنگ میں، جس کے قبلہ صاحب فرما رہے تھے نا، اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر بندہ وہ بن جاتا ہے جیسا بندے کو ہونا چاہیے۔ اس لیے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے میں نے پہلے کہا کرامات بے شمار ہیں، جدھر مطلب اس کو سب سے بڑی کرامت جو میرے شیخ کی ہے نا، وہ دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس سے بڑھ کر کرامت کوئی اور نہیں سکتی، کہ جو آتا اس کا دل مدینہ پاک کی طرف اس محبت سے بڑھ جاتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ اس نظام کو قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد نے جب بھی جس انداز سے بھی، تو سب سے اول چیز اس کو سمجھاتے کہ اچھے انسان بنو، بدگمانی سے بچو، بدنیتی سے بچو، مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو۔ جب اس نظام سے لوگ دور ہو رہے ہیں نا، تو وہ ڈنڈا والا سلسلہ جو ہے، اس سے وہ دین کی جو اصل دین ہے اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے، ابھی بھی کئی ادھر بچے بیٹھے ہوں گے انگلینڈ کے بھی، آپ کا جب دورہ ہوا کس انداز سے چند دنوں میں جس جگہ آپ تشریف لے جاتے لوگوں کی کیفیات تبدیل ہوتی۔ اور آج بھی آپ دنیا جہان میں جا کے ان سے پوچھو نا کہ کیا چیز تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے ہمیں محبت دی نا، وہ ہمیں کہیں سے ملتی نہیں تھی، کہیں سے نہیں ملتی تھی۔ جو وہ پیار دیتے تھے، جس طرح وہ ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے، جس طرح وہ ہمارے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا جو مجھ سے پیار ہے شاید کسی سے ہے ہی نہیں۔ اگر دوسرے ماحول میں ایک ہی بات کروں تو یہی مسجد تھی، وہ حصہ تھا ہمارے ادھر جو ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی کسی بھی، آپ کو وہ سادگی تھی، اس انداز سے آپ پھرتے تھے، لیکن دیکھنے والے اس انداز سے بھی۔ میں نے خود اپنے شیخ کے ساتھ سفر کیا، اڑتے رجیب صاحب ختم ہو گیا تھوڑا ادھر، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوتا سی، ادھر گئے آتے لانا لگیاں سن کیوں، سنگیوں نے کہا کہ چلو آپ بچوں کی طرح لیتے جاتے تھے سارے سب کو، کہ یہ نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، آپ جیسے سارے سنگی بچے ساتھ چل رہے ہیں، اچھا آپ کہتے ہو تو چلو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آپ کسی جگہ آپ پہ نہ کوئی تصنع تھی، نہ کوئی بناوٹ تھی، نہ کسی قسم کا، آپ ادھر تشریف لے گئے،
وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن میں ادھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، وہ لوگ امریکن دیکھتے تھے اور کہتے تھے جگہ جگہ دیتے تھے، وہ بھٹتا تھا تو پیچھے والا دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، کیوں؟ تو وہ کہتا تھا ہولی مین، یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس انداز سے جس طرف سے بھی دیکھے ان کی، میرے شیخ کے، میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ ان کی نظر کیا تھی، یا ان پہ نظر پڑنی کیسے، جیسے میں نے کہا نا غیر مسلم کی، یہ مسجد تھی، ادھر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں واپس بورڈ پڑھتا ہوں ہمارے ادھر، یہ اس کو ہم سمجھتے ہی ہیں سب سے بڑی کرامت ہے استقامت۔ کس پہ استقامت؟ دین پہ استقامت۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دل کا زنگ اتار دینا، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کے قرب سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ باقی اللہ والے کے وجود کی برکات ہوتی ہیں، جو ابھی میں آپ کو ایک سنانے بھی لگا تھا۔ اللہ والا کہتے ہی اس کو ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، خالی احمد نہ یاد آئے بلکہ اللہ کی محبت ڈر جائے، خالی محبت کھوکھلی نہ ہو بلکہ ایسی محبت کہ جیوں گا تو اس کی خاطر، مروں گا تو اس کی خاطر، اور پھر اس کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کی جائے، کامل اتباع اختیار کی خوش آمدید کہتا ہوں کامران رسوئی صاحب، گورنر ہیں سندھ کے، لیکن گورنر ہاؤس میں جاؤ تو لگتا ہے کہ کسی میلاد ہاؤس میں آ گئے ہیں۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوبصورت محبت کرنے والے قبلہ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا مضبوط تعلق ہے، اس تعلق کے پیچھے مدینہ پاک کا تعلق ہے۔ آگے جی گومن صاحب، یہ بھی بڑی محبت والے، بہت پیار والے ہیں، قبلہ صاحب کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ اور ادھر شہباز بیٹے ہیں، رات کو بھی ان کے گھر تھے، کیا خوبصورت ماحول تھا، روحانی وجدانی ماحول، کس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، کس خوبصورت انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں ہدایہ عقیدت پیش کر رہے تھے، یہ جا رہی تھی۔ قبلہ صاحب کے سپرد کرتا ہوں۔ الحمدللہ، جیسا ہمارے شیخ نے فرمایا، عزت مآب گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب، جو کہ یقیناً وہ ایک ہوتا ہے کہ خوش آمد کرنا وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی خوبی کسی میں نہیں ہے اور بلا وجہ اس پہ وہ مسلط کی جا رہی ہو، لیکن اس کا کوئی خوش آمد سے تعلق نہیں ہے۔ جس طرح یہ وہاں گورنر ہاؤس میں غرباء کی خدمت کرنا، مساکین کی خدمت کرنا، پھر ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو 1000 روپیہ دے دو، اور ایک ہوتا ہے کسی کو 10,000 کی ایسی چیز دے دو جس سے وہ ہمیشہ کماتا رہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ وہاں نوجوانوں کے لیے تعلیم کا گورنر ہاؤس میں IT کی ایک یونیورسٹی قائم کی باقاعدہ ماشاءاللہ، جہاں پر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو کام مجھے کہا جائے گا، میرا کام نہیں تو میں کیوں کروں۔ ایک چیز سامنے خراب پڑی اور انسان کہتا ہے کہ میں اس چیز کی تنخواہ نہیں لیتا، میں یہ کام کیوں کروں۔ تو لیکن ان کی ماشاءاللہ یہ خوبی ہے، انہوں نے یہ مثال قائم کی ہے کہ ہر چیز کا کہا جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، ریاست سے محبت ہے، تو انسان خود آگے بڑھ کے وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوم کی، ملک کی
کراچی کی سندھ کی عوام کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کو جہاں قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام کے عقائد، عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے، ناموس صحابہ کے اعتبار سے، ناموس اہل بیت کے اعتبار سے، بالخصوص ناموس رسالت کے اعتبار سے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اعتبار سے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گورنر صاحب کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کا کردار ایک انسانیت کی خاطر، خدمت خلق کی خاطر جو ہے وہ مثالی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ گورنر صاحب کچھ کلمات فرمائیں گے، ہمارے شیخ دعا فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ہی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور قبلہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں جتنی پیار بھری تعریف قبلہ نے فرمائی ہے، لیکن ایک بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 ماہ پہلے 12 ربیع اول والے دن میرا نوٹیفیکیشن کیا اور مجھے گورنر کے منصب پر بٹھایا۔ تو اسی دن میں نے یہ عہد کیا تھا اپنے اللہ سے کہ آپ نے اس مبارک دن جو آپ کے پیارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو اس دن یہ عہدہ، یہ منصب دیا ہے، تو میں اس کی لاج رکھوں گا اور اپنے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہوگا وہ کر سکوں گا۔ اور پھر قبلہ صاحب نے مہربانی فرمائی، عیدگاہ نے مہربانی فرمائی کہ حضرت صاحب جب بھی کراچی آئے تو آپ نے گورنر ہاؤس کو عزت بخشی، اور آج بھی آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا ہے۔ جبکہ پورے پاکستان میں جو ہم 4 گورنر تھے، 3 چینج ہو گئے، لیکن قبلہ صاحب نے وہاں آ کے ایسی دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اسی منصب پر رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کی رضا کے لیے اور جیسا قبلہ صاحب مجھے گائیڈ کرتے رہیں گے، تلقین کرتے رہیں گے، ہدایت دیتے رہیں گے، اسی طرح صوبے کی خدمت جاری و ساری رہے گی۔ شکریہ۔ دعا کروا دیں کہ بس سب احباب اپنے دل کی طرف توجہ ہو کے، جیسے بھی آپ نے پہلے سنا بھی تھا، قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کے ساتھ بڑی محبت تھی، گھنٹوں گزر جاتے۔ اب آپ پہلے آپ ایک رات پاک پڑھ لیں۔ میرے شیخ کا حکم ہے، اور ویسے شہباز صاحب تو ماشاءاللہ اکثر وہ خطاب کے دوران وہ کہتے ہیں نا، وہ بے موسمی فرمائش بھی کر رہے ہوتے جہاں کلام نہیں بھی بن رہا ہوتا وہاں بھی فرمائش کر رہے ہوتے۔ تو میرے ساتھ مل کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند اشعار پڑھ لیجئے، پھر ہمارے شیخ دعا فرمائیں گے۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، یہ بھی جو قسم ہے نا، یہ جو اجالے کی، دن کی، یہ حضور کے چہرے انور کی قسم ہے۔
یہ جو والضحا کہہ کے صبح کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی کی قسم ہے. اور یہ واللیل اذا سجا کہہ کے جو رات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے نا، یہ رات کی نہیں، در حقیقت یہ میرے حبیب کے کالی زلفوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار راز یہ قسم شب تار راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم شب تار راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا موسیٰ بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، سب سبحان اللہ، لیکن وہ خدا لے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید لکھا عیسیٰ کے، کلام مجید لکھا عیسیٰ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سے. کلام الہی لکھا عیسیٰ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و عطا، یار ایک بار سب کہو نا، کوئی تجھ سا. یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن کوئی تجھ سا ہوا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ.
اللہ سن تیرے خالق حسن و عطا کی قسم تیرا مسند ناز ہے. یہ عیدگاہ شریف کے مسند نشین، یہ گورنر ہاؤس کے مسند نشین، ٹھیک ہے، وہ فلاں بہت بڑی کمپنی کے مسند نشین، پر یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا معراج ہے روح ربی. ان کا ساتھی ان کے خلیفہ ان کا ساتھی ان کا ADC، پر تیرا محرم روح الامین یعنی جبریل یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری اور تیرا محرم راز ہے روح الامین تیرا محرم راز ہے روح کوئی سرور ہر دو شہنشاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم کوئی سرور ہر دو شہنشاہ کوئی میں بھی کر لوں اعلیٰ حضرت کی زبانی. یہی عرض ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. ارے مانگتا کیا ہے مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنی سونا کی قسم سوچے اپنے سونا کی قسم. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا ہے تجھے پہ بھروسہ تجھے سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے سونا رسول تیرے میں ہوں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار حضرت الفاظ کی ترتیب پہ غور کرنا. حضور کے جوار کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ. لوگ کہتے ہیں نا جنت کی طرح خوبصورت، یہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثال الٹ ہوتی ہے. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ
خلد کو جس کی صفا کی قسم. آخر میں اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے کہا تو اپنے ذوق میں، لیکن کہا تو ٹھیک. یہی کہتی ہے بلبل باغ جلا، جنت کی بلبل یہ کہہ رہی ہے کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم نہیں ہے، شوقی طبع رضا کی قسم. آخر میں ایک بار کہہ لو، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا کہ نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا. کلام مجید عائشہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. کلام یہ جو کلام میں کہا گیا نا، صبح کی قسم، صبح کی قسم ہے. کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. احمد رضا بیٹھے یار، یہ اللہ رات کی قسم کیوں اٹھا رہا؟ سوچا 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 سوچا، کہا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم. ہر دم اللہ 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 اللہ.
والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي بحرمة هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا حي لنا من أمرنا رشدا ربنا حي لنا من أمرنا رفقا ربنا حي لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في أهل السياق لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكم ما ترجعنا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالى وعلى بيتك الحرام وحرمت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما بے شمار کلام پاک ادھر پڑھی گئی یا سوار مبارک کا یوم مبارک ہے ساری دنیا میں انگلینڈ میں میلاد پاک ہال میں محفل ہو رہی ہے جدھر بھی محفل سجی ہوئی ہے جو محفلیں سجی ہوئی ہیں ادھر جو سجی جو کلام پاک پڑھی جا رہی ہے اے کریم اس سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے حضور قبول فرما اور ہمارے مرشدان کریم کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا ہمارے مرشدان کریم کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا خاص طور پہ میرے پیر و مرشد میرے ہادی و رہنما میرے شیخ کامل ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرما ہم سب کو اپنے مرشدان کی خوبصورت تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کرم فرما سوموار المبارک کا صدقہ کرم فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پاک کا صدقہ کرم فرما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ کرم فرما جن پہ بھی تو نے انعام فرمایا ان سب انعام یافتہ ہستیوں کا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما انہیں حاسدین کے حسد سے آپ بچا اے کریم انہیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر جھوٹوں کے جھوٹ سازشوں کی سازش اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ اے کریم صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما قبلہ ہمارے عزت مآب گورنر سندھ صاحب ان کی حفاظت فرما شہباز بیٹے کی حفاظت فرما گمن صاحب کی جتنے ادھر حاضر ہیں اس محفل پاک پہ سب کی حفاظت فرما اے کریم خاص طور پہ کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکال دہشت گردی کی لعنت سے بچا قرض کی لعنت سے نجات عطا فرما اے کریم اس مدینہ پاک کا صدقہ اقوام عالم میں ایک عزت والا مقام عطا فرما
اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو باہم اتفاق و محبت عطا فرما۔ اے کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم عالم اسلام کو اپنے تمام ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم کرم فرما، اپنی کل مخلوق کی حفاظت فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم گورنر صاحب کے شہباز صاحب، گومن صاحب، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان سب ہمارے مہمانان گرامی کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال، ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو بچا۔ اے کریم ہر خیر سے ہم سب کو نواز، ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا اور ہر شر سے بچا، شیطان اور شیطان کے شر اور شیطانی وسوسات سے بچا، جنات کے شر سے بچا۔ اے کریم حضرت انسان کے شر سے بچا، ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو بچا۔ اے کریم ہم سب کو جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی شفا عطا فرما، ایمان کی سلامتی والی، پاکیزہ خیالات والی، اچھی نیت والی، اچھے گمان والی، ایمان والی، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی اور ایمان والی موت اور مدینہ پاک کی موت عطا فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما، جتنے حاضر ہیں سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما، نیک تمناؤں کو قبول فرما، خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھاگا، گھروں کا سکون عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما، دلوں کا اطمینان عطا فرما، دین اور دنیا کی تمام کامیابیاں عطا فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا فرما ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شہباز صاحب کے والد گرامی، اے کریم بڑی محبت والے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ پیار کرنے والے ظہیر الدین رحمت اللہ علیہ، ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا۔ اے کریم جس محبت اور شوق کے ساتھ یہ محافل سجاتے ہیں، یا گورنر صاحب جس طرح خوبصورت ترین محافل سجاتے ہیں، اے کریم ان کی اس محبت کو اپنے حضور قبول فرما، انہیں اس محبت پہ استقامت عطا فرما، اور ان کی غائبانہ مدد بھی فرما کہ اور بڑھ چڑھ کر تیرے دین کے لیے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کے لیے کام کر سکے۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میاں ناصر صاحب، یا ناصر جنجوعہ صاحب، میں نے دیکھا نہیں کہ آپ کو آتے ہوئے دیکھے، میرے بڑے پرانے رفیق ہیں، میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بڑی محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں، خوبصورت ترین طبیعت کے مالک ہے۔ اے کریم ان کی حفاظت فرما، ان کے گھرانے کی حفاظت فرما، ان کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، ان کا سایہ بچوں پہ سلامت رکھ، ان کے جو محبت والی شخصیت ہے، وطن سے پیار والی شخصیت ہے، اے کریم انہیں بھی دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، وحرمت نبی سید الابرار۔ سب بابا ایک دفعہ پھر دعا کریں کہ اے کریم عکس لاسانی کی خیر فرما، اور قبلہ عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بے پناہ بلندی عطا فرما، بے پناہ بلندی عطا فرما، اور بے پناہ بلندی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد۔